علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہے اور اس کے اوپر المیہ یہ ہے کہ کسی کو بھی ادراک نہیں ہے کہ ہم کس حادثے سے گزر رہے ہیں۔ پورا نظام ایک شخص کی انا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ایک شخص کو ایک فریق بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا فریق اس شخص کو پکڑنے، جکڑنے اور سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی دوران عوام پس کر رہ گئے ہیں، ڈوب رہے ہیں سیلاب میں۔ سندھ ہو، بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب، ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، مگر ہمارے ہاں ذکر ہو رہا ہے صرف ایک شخص کا، عمران خان کا، جس نے ایک ایسی سیاست شروع کر رکھی ہے جس میں لوگوں کا، لوگوں کے فلاح کا، لوگوں کی مصیبتوں کا، لوگوں کے مشکلات کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ذکر ہے۔ ابھی میں اسلام آباد میں ہوں، تو اسلام آباد میں جہاں لوگوں سے مل رہے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ توہین عدالت کیس کا کیا ہوگا، شہباز گل سے کیا برآمد ہوا، بغاوت کے مقدمے کا کیا ہوگا، غداری کے مقدمے کا کیا ہوگا، دہشت گردی کے مقدمے کا کیا ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جن شہروں میں، جن علاقوں میں 3-3 4-4 روز سے مسلسل بارش ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اوپر پانی ہے، نیچے پانی ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین نہیں ہے، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، لوگ مر رہے ہیں اور مٹی کے دو تلے لاشیں نکل رہی ہیں، لیکن پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے میڈیا بھی ذمہ دار، اس میں حکومت بھی ذمہ دار، لیکن اس میں سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان ایک سیلاب کی پیداوار ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے، جو بڑی انٹری تھی، ویسے تو 1996 سے عمران خان صاحب پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی پاکستان کی سیاست میں انٹری 2010 کے سیلاب کی شکل میں ہوئی تھی۔ 2010 کے سیلاب میں ایک موقع جانا گیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جن کو آج عمران خان اچھل کر پڑھ رہے ہیں، جن کے خلاف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بغاوت کر دی ہے، عمران خان صاحب نے اب نیا عمران خان ٹائیگر فورس بنا دی ہے۔ پہلے اپنا پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس تھی، اب عمران ٹائیگرز بنا لی ہیں، یعنی سارا کچھ اپنے گرد۔ اور اس میں المیہ یہ کہ پھر پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ ان کو یہ آرٹ آتا ہے، ان کو یہ سیاست آتی ہے کہ وہ لوگوں کو مکمل طور پر اپنے اوپر فوکسڈ رکھے۔ اب لوگ، نظام، حکومت، عدلیہ، انتظامیہ سب عمران خان کے اوپر ہیں۔ تو عمران خان صاحب خود 1996 کی سیاست کی پیداوار ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں جو یہ اپنا صورتحال اربن فلڈنگ کی سے تو اب بہت آگے چلی گئی ہے، سپر فلڈ سے بھی بڑا فلڈ آیا ہے۔ کل مراد علی شاہ نے کہا کہ 2010 کے مہا سیلاب سے بڑا سیلاب ہے، کیونکہ 2010 کا سیلاب بتا کر آیا تھا کہ جی میں آؤں گا اور یہاں سے گزروں گا۔ وہ دریائی سیلاب تھا، دریائے سندھ، اس کے علاوہ کو سلمان میں جو بارشیں ہوئی تھیں، اس کے علاوہ بلوچستان کے میں جو بارشیں ہوئی تھیں، تو وہ پانی نیچے جب آیا تھا تو پتہ چل رہا تھا کہ پانی کتنا، کب، کہاں سے گزرے گا، کون کون سے علاقے ڈوبیں گے۔ تو حکومت کے پاس، لوگوں کے پاس یہ موقع تھا کہ نکلیں، لیکن یہ سیلاب جو ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے خطرناک ہے کہ اس سیلاب میں کوئی ایک جگہ باقی نہیں بچی جہاں لوگوں کو پناہ دی جائے۔ اس میں حکومت کی، اپوزیشن کی، سیاسی جماعتوں کی، مخیر حضرات کی، میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوکس کریں سیلاب پر۔ مگر بدقسمتی کے جو 2010 کے سیلاب کی پیداوار ہے عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے گرد سب کو جکڑ لیا ہوا ہے، اور نالائق حکومت، نکھٹو حکومت، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا مقصد ہی سرو کیا۔ انہوں نے بھی سارا کچھ عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا، ابھی گرفتار کریں گے، کل گرفتار کریں گے، ایک نیا مقدمہ، ایک نوٹس آ گیا، اب گھر سے گرفتار کریں گے، عدالت سے گرفتار کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سیلاب زدگان کے متاثرین میں وہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کر پھر رہے، انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں میڈیا کو چاہیے کہ ہم اب جو فوکس ہے وہ سیاست سے ہٹا کر سیلاب زدگان کی طرف کریں۔ بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے، بلاول بھٹو کا فرض ہے، ان کی حکومت ہے سندھ میں، اور جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے، نہیں کیا انہوں نے۔ اگر جتنی تباہی سندھ میں ہوئی ہے، 13-14 سال سے ان کی حکومت ہے، تو اگر حکومت بہتر انفراسٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کرتی تو شاید اس طرح کی صورتحال نہ بنتی، لوگ اس طرح شاید نہ ڈوبتے، کیونکہ یہ لوگ بارشوں کے ساتھ ساتھ ڈوب رہے ہیں انفراسٹرکچر کی وجہ سے بھی۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ندی نالے، دریا، وہ جتنا ان کا سائز ہوتا ہے، جتنا ان کو راستہ چاہیے، اس کو ہم صرف 10% راستہ دیتے ہیں۔
ایک اگر ندی کا پیٹ جو ہے وہ 1 کلومیٹر کا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر پل بنا دی جاتی ہے 100 میٹر کی. اب 100 میٹر اور باقی جو ہے وہ 900 میٹر جو ہے وہ دریا آتا ہے اور پھر علاقے ڈبو دیتا ہے. ایک سڑک بنائی جاتی ہے، وہ سڑک وہاں بنائی جاتی ہے جہاں سے ندی نالے کا گزر ہوتا ہے، اور پھر وہ سڑک کرو لے کر گزرتی ہے تو آس پاس کی آبادیاں، پانی آتا ہے، پانی رکتا ہے، ڈبو کر چلا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی 10-14 سال سے حکومت ہے وہاں پر، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کو یہ انفراسٹرکچر کو کیونکہ پتہ تھا کہ یہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، یہ تباہی، یہ کرائسس آنا ہے، تو اس کو اس طرح ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کیا. لیکن وہ نکلے ہوئے ہیں لوگوں میں. جب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، ہمیں ابھی بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ مہلت دی جائے، تو شہروں میں بیٹھے ہوئے کچھ صحافی جو ہیں، شہروں میں بیٹھے ہوئے جن کو پتہ نہیں ہے کہ دادو میں کتنی تباہی ہوئی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ بدین کتنا ڈوبا ہوا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ جام شوروں میں لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، مٹھیاری میں کچھ نہیں بچا لوگوں کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی 28 اگست کو جو انتخابات ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات، وہ ہر صورت ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کے اوپر شہروں میں بیٹھ کر پریشر ڈال رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا میڈیا، تینوں ذمہ دار ہیں لوگوں کی تباہی کے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ اس وقت جو ڈوب رہے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. سیاستدانوں کے بارے میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، اور سب سے بڑی چیز پی ٹی آئی، کیونکہ ان کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے جو محفوظ ہے. یہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب سیلاب زدگان کے لیے بہتر پلاننگ کر کے سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے تھے. پنجاب کی ایک بارڈر سندھ کے ساتھ لگتی ہے، دوسری بارڈر بلوچستان کے ساتھ لگتی ہے. پنجاب کا وہ حصہ جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈوب چکا ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب ہیں، وہ میٹنگیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ جی کس طرح مجھے بچانا ہے، کس طرح میں نے توہین عدالت کے کیس سے بچنا ہے، کس طرح دہشت گردی کے معاملے سے بچنا ہے. پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بلا لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ان کو کہ جی جائیں اپنا ڈیرہ غازی خان جا کر کیمپ لگا دیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا، عمران خان صاحب 2010 کے سیلاب کی پیداوار ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں کہ وہ کس طرح ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ جناب جائیں پرویز الہی صاحب چھوڑ دیں سارا کچھ، میں نبڑ لوں گا، میں کلہ ہی کافی ہوں. کہتے ہیں نا میں کلہ ہی کافی ہوں. کہتے تھے کہ جی میں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے لیے کلہ ہی کافی ہوں، آپ جاؤ، آپ سیلاب زدگان کی مدد کرو. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو، اگر آپ مجھے بچاؤ گے تو آپ کی حکومت رہے گی، ورنہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی. پھر راجن پور کے تونسا کے لوگ ڈوبتے ہیں تو ڈوبے. تونسا سے آپ کو یاد ہوگا نا، تونسا کو چونسا شریف کہا کرتے تھے عمران خان صاحب. تونسا میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی تونسا پنجاب کا سب سے پسماندہ علاقہ تھا، اور میں نے عثمان بزدار کو اسی لیے وہاں سے لیا کیونکہ وہ تونسا کے ہیں، وہ پسماندہ علاقے کے، جن کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، جن کے گھر میں پانی نہیں آتا، وہ عثمان بزدار وہاں سے میں نے اٹھایا تھا. یہ ان کی میرٹ تھی عمران خان صاحب کے بقول. اور عثمان بزدار صاحب نے جو تونسا کا حشر نشر کر دیا، جو راجن پور کا حشر نشر کر دیا. کوسلمان میں سیلابی ریلے ہر سال آتے ہیں، اس سال غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن غیر معمولی، میں کہتا ہوں کہ غیر معمولی اگر سیلاب کی صورتحال تھی اور پریڈکشن تھی کہ غیر معمولی بارشیں ہونی ہے. سندھ میں 500% سے زیادہ بارش ہو چکی ہے، بلوچستان میں اس سے زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں، کوسلمان میں بارش رکی نہیں پچھلے کئی دنوں سے. تو عمران خان صاحب کے عثمان بزدار پلس نے جو حشر کیا تونسا کا، کہتے ہیں کہ وہاں بند بنائے، وہاں پر عجیب و غریب قسم کے ڈیمز بنا کر انہوں نے سارے راستے روک دیے، پانی کے جو اپنا آ کر ڈیم ٹوٹ رہے ہیں یا اوور فلو کر رہے ہیں، اور دیہی آبادیاں جو ہیں وہاں پر کئی بستیاں اجڑ گئی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. تو عمران خان صاحب کے عثمان بزدار صاحب کا نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. عمران خان صاحب کا خود پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنے پرویز الہی صاحب کو بنی گالا میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے بچاؤ. فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ جی ہماری حکومتیں اگر مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی تو پھر ان حکومتوں کو رہنے کا جواز نہیں ہے. ٹویٹ کرنا یہ بنتا تھا کہ اگر ہم سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں. پنجاب میں ان کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح نہیں کر پائے لوگوں کے لیے. 14 سال ہو گئے، جتنی تباہی ہے اس کی ذمہ داری ان کی بھی ہے، لیکن وہ اپنا دورہ ملتوی کر کے وہاں جا کر بیٹھے ہیں لوگوں میں. وہاں لاڑکانہ، سکھر، جگہ جگہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پھر رہے ہیں. وہاں ایک حکومت آپ کو اس پورے سیلاب میں نظر آ رہی ہوگی جو وہاں پر گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مراد علی شاہ جہاں جا رہے ہیں ان کے خلاف لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ گراؤنڈ پر موجود ہے. شہباز شریف صاحب قطر چلے گئے ہوئے،
آج شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے بھی، ان کو بھی یاد آ گیا کہ سیلاب بھی آیا ہے، تو سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وجہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے گھیرا ہوا ہے پورے سسٹم کو، عمران خان صاحب نے جکڑا ہوا ہے پورے سسٹم کو۔ 10 15 دن 20 دن اگر عمران خان اپنی سیاست ترک کر دیتے تو پھر حکومت کے اوپر 100% ذمہ داری آ جاتی کہ جی حکومت جو ہے وہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ لیکن حکومت بھی اس میں، اگر حکومت 10 15 20 دن عمران خان صاحب کا پیچھا چھوڑ دے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جا کر کیمپ لگا دیں، جس طرح انہوں نے مظفر گڑھ میں لگایا تھا، جا کر ڈیرہ غازی خان میں کیمپ لگا دیں، سکھر میں کیمپ لگا دیں، ادھر نہ جائیں، بلوچستان میں جا کر کیمپ لگا دیں جہاں کوئی والی وارث نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کا کچھ نہیں بچا۔ ہم گندی سیاست کے اسیر لوگ، گندی سیاست کا اسیر معاشرہ، اور اس میں ہمارے صحافی بھی، میں نے بار بار گزارش کی، مجھے ایک بس یاد آ رہا ہے، اب ذرا میں نام نہیں لیتا، جب کراچی میں پچھلے دنوں یہ جو آخری اسپیل کراچی میں چلا ہے، اس دوران جب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جی کل شدید بارشیں ہوں گی لہٰذا اسکول بند ہوں گے، تو اس پر کہا گیا کہ جی تاریخ میں تو کبھی موسمی حالات کی وجہ سے اسکول بند نہیں ہوئے۔ اب حشر کراچی کا دیکھیں، صورتحال جو ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان میں، چاہے حکومتیں ہوں چاہے سیاستدان ہوں، انہوں نے اپنا اپوزیشن ہو، ان سب نے مل کر جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے اپنا سسٹم کو یرغمال، اور سسٹم جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کام نہیں کر پا رہا، مؤثر نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کیوں 2010 کے سیلاب کی پیداوار تھے۔ عمران خان صاحب کو اس چیز کا بھرم ہے، عمران خان صاحب کی ٹوٹل کوالٹی جو اپنی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی میں جو ہوں وہ سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہوں، میرے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں، مجھے لوگ چندہ دیتے ہیں، میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس میں خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2010 میں جب سیلاب آیا تھا، تب جیو گروپ نے، میر شکیل الرحمان فاؤنڈیشن نے ایک کیمپین شروع کی، پکار، اور وہ کیمپین اس سے پہلے جو آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ تو جو فلڈ تھا اس میں بھی عمران خان صاحب کو نکالا گیا باہر، عمران خان صاحب اور تبدیلی اور نظام، مطلب عمران خان صاحب کا ایک پراپر چہرہ بتایا گیا کہ جی یہ بندہ ہے جو سیلابوں میں، زلزلوں میں آپ کی آ کر مدد کر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بنایا گیا، عمران خان صاحب بنے، لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب 4 سالوں سے حکومت میں ہیں، اور آپ دیکھیں 4 سالوں سے ہمارے یہاں غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب کہیں کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں گئے۔ اور اب جب اس وقت پاکستان کے عوام کو پوری ضرورت تھی، فوکس تھی کہ جی سارے لوگ حکومت، اپوزیشن، سب مل کر لوگوں کو بچائیں، جو ملک کے سے محفوظ ہیں وہاں سے چندہ اکٹھا کریں، وہاں سے خوراک اکٹھی کریں اور لوگوں کو لے جا کر امداد دیں۔ سرکاری سسٹم اتنی بڑی تباہی، اتنے بڑے طوفان، اتنے بڑے سیلاب میں کام نہیں کر پاتی۔ تو عمران خان صاحب نے وہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب اپنے گرد سارے نظام کو محفوظ بنا کر بیٹھے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے 1995 میں سیلاب آیا تھا ہمارے علاقے میں، دادو میں، وہاں پر پہاڑی ندیاں بہہ کے آئی تھی تو ہماری پوری تحصیل ڈوب گئی تھی، ایک تحصیل ڈوبی تھی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے۔ نواز شریف صاحب، سیلاب کا پانی ابھی نکلا نہیں تھا، کیونکہ پہاڑی سیلاب آتا ہے اور آ کر نکل جاتا ہے، نکلا نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہی پہنچے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر وہاں پر اور کچھ نہیں کیا، کم از کم سسٹم کو تو متحرک کر دیا نا۔ نواز شریف صاحب کے وہاں جانے کا یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت، عبداللہ شاہ کی حکومت کہیں کوئی کمی کوتاہی کر رہی تھی تو پتہ چل گیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں اور وہ بھی نواز شریف، تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج اگر عمران خان صاحب یہ طے کر لے کہ جی میں نے یہ جلسہ نہیں کرنا، آج ہری پور میں جلسہ ہے، میں نے جلسے ولسے نہیں کرنے، میں نے جانا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں کیمپ لگا دینے، تو حکومتیں خود بخود ایکٹیو ہو جائیں گی کہ یار یہ عمران خان صاحب اپوزیشن آ کر بیٹھ گئی ہے تو کام کرے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ جا کر وہاں ان کے پاس شکایتیں لگائیں گے، بات کریں گے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہم تباہ ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ نظام کے اوپر ایک واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے، نظام کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں، پیرلل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو راستہ دکھائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نظام کو، وہ کہہ رہے ہیں میں اگر نہیں آتا تو کچھ نہیں ہوگا، پھر عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں کچھ کرنے نہیں دوں گا، مجھے اگر وہ حکومت میں نہیں لایا جائے گا تو پھر نظام نہیں چلے گا، اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ ان سیلابوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ نظام جو ہے وہ عمران خان نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آگے یہ چل پاتا ہے، حکومت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پھر چاہنے والے جو ہیں، وہ جو دانشور ہیں، وہ جو صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیلاب کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جی یہ تو اپنا سازش ہوئی تھی۔ یار سازش ہوئی تھی، سازش کو بعد میں نبڑ لینا بھائی، جن سے ووٹ لینے ہیں ان کو تو جا کر بچاؤ۔ تو یہ المیہ ہے، یہ حادثہ ہے، اور یہ حادثہ جو ہے یہ ہمارے ان سیاستدانوں کو کھا جائے گا۔
لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ نوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنا لوگ ہوں راجن پور کے ہوں، چاہے توسا کے ہوں، چاہے بدین کے ہوں، چاہے دادو کے ہوں، چاہے ٹھٹا کے ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار نظام، سیاسی نظام، حکومتی نظام، اپوزیشن ان کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، کتنا ایک درد ہے. جن سے لوگ ووٹ لیتے ہیں نا، ان کا درد بھی لوگوں سیاستدانوں کے دل میں ہونا چاہیے. وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا، اور اس پارٹی کے دل میں تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا جو پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ آج وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہے، جو پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ جی کراچی سے لے کر اپنا گلگت تک ہماری جو ہے وہ نمائندگی ہے، ہم ہر جگہ جیت سکتے ہیں، اور جیت بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، لیکن یہ پاپولیرٹی اس سیلاب میں بہہ سکتی ہے، بہہ جائے گی. اس چیز کا عمران خان صاحب کو شاید ادراک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی انا، اپنی سیاست کے اسیر ہیں، اور بدقسمتی سے حکومت عمران خان صاحب کی چالوں کا شکار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.